بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ آج مسلم لیگ کی مین قیادت جو تحصیل ٹیکسلا سے ہے وہ نشست میں ہے۔ محترم عمر فاروق صاحب، کیا وجہ ہے جی کہ کشمیر کا الیکشن آپ کیوں ہار گئے؟ اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بہت دیر سے مریم نواز کو لایا، دوسرا پارٹی وہاں سرگرم نہیں تھی، تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں کو آپ نے ساتھ نہیں رکھا، چوتھی بات یہ تھی کہ خود سری آپ میں آ گئی تھی، اور یہ چیز امارکات بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے وہ میدان کشمیر کا اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں یہ عوامل تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت صاحب، سب سے پہلے تو لوکل ہم جہاں ہماری عملی ذمہ داری تھی، ہم تینوں صاحبان جو کھڑے ہیں آپ کے سامنے، الحمدللہ ہم پارٹی کے سامنے اور تحصیل ٹیکسلا میں اپنے مسلم لیگ کے امیدوار جو جموں 6 کے اور وادی 5 کے دونوں امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور لوکل اپنے تمام پارٹی کارکنان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دن رات کوشش محنت کی اور تحصیل ٹیکسلا کے تمام پولنگ اسٹیشنوں سے مسلم لیگ نون کے شہروں کو کامیاب کر کے یہاں سے بھیجا، اور آگے وہ مزید دونوں امیدوار الیکشن میں بھی کامیاب ہو گئے۔ باقی رہی بات آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ ووٹ 25 سیٹیں، 5 لاکھ ووٹ 6 سیٹیں، اور 3.5 لاکھ ووٹ 11 سیٹیں، اور پہلے ہی جب سیاسی میدان لگا تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ اور بالخصوص مریم نواز صاحبہ نے جو کمپین لیڈ کی اور اس میں لوگوں کی جو شرکت تھی اور بھرپور انداز میں موسمی سختیوں اور تمام رکاوٹوں اور معاملات کو نظر انداز کرتے ہوئے جس انداز سے میدان لگے، اس میں وزیر اعظم بھی موجود تھے، ان کا بھی میدان ان کے مقابلے میں نہیں لگ سکا، لیکن وہ ایک بات تھی کہ شاید جولائی میں بھی دھند پڑنے کا امکان ہے، سو اگر جولائی میں دھند پڑ جائے تو پھر اس میں کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ فارمولہ لیکن سمجھ نہیں آیا کہ 5 سے 25 کیسے، 6 سے 25 کیسے، اور 5 سے 6 کیسے، اور 3.5 سے 11 کیسے۔ کوئی اگر ترتیب درست ہو جاتی تو پھر بھی کوئی عقل مان لیتی۔ بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوئی انہونی نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو گیا۔ بھائی صاحب، آپ پنڈی سے تو جیت گئے، لاہور سے مسلم لیگ نون کیوں ہار گئی؟ گوجرانوالے سے ہار گئے۔ رفاقت صاحب، یہ تو ایک تو نمبر 1 پارٹی گوجرانوالی اور لاہور کی پارٹی کے ذمہ داران اس کی وضاحت کر سکتی ہیں، لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں شاید پارٹی کے کارکنان میں بھی کمزوری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لاہور میاں نواز شریف کا گھر ہے، میاں نواز شریف کے دیوانے ہیں، شاید ہماری پارٹی کے کارکنان کو کسی اور طریقے سے تھوڑا سا یہ آنے والے جو الیکشن ہے اسے باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی محنت اپنی جگہ لیکن ہماری منصوبہ بندی اپنی جگہ۔ جان صاحب، آپ کے پاس ٹیکسلا کینٹ دے دیا گیا ہے اور اس کے لیے آج آپ مشترکہ کوئی میٹنگ بھی کریں، تو کیا سینیریو بنایا جی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ بہت شکریہ رفاقت صاحب۔ میرے پاس تو آفس یوز ہو رہا ہے، انٹرویو کالز کیے ہیں، ظاہر ہے ہم جو ٹکٹ ایوارڈنگ بورڈ ہے اس میں ہم ماشاءاللہ تینوں، اور ہمارے سینئر حاجی عمر فاروق صاحب کنوینئر ہیں اس میں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب موسٹ سینئر ہماری پارٹی سے ہیں، سارے لوگ مشاورت سے ہی فیصلہ کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے بنا دی ہے ایک کمیٹی لوکل لوگوں سے، جو ہم نے تینوں نے مشاورت سے بنائی، ٹیکسلا کینٹ بھی اور وا کینٹ بھی۔ تو آج انشاءاللہ تمام کینڈیڈیٹس کے انٹرویو ہو رہے ہیں میرے پبلک سیکریٹریٹ میں، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے دیں گے فائنڈنگس، فیکٹ فائنڈنگس کمیٹی ہے وہ، اور وہ اپنی پرپوزلز دیں گے، اپروولز دیں گے، جن لوگوں کو وہ ریکمنڈیشن دیں گے وہ فرسٹ سیکنڈ کے حساب سے، تو اس کے بعد ہم تینوں بلکہ 5 بیٹھ کے، منسٹر صاحب تو اس وقت یہاں پہ نہیں ہیں، تو انشاءاللہ شاہد صاحب بھی ٹائم دیں گے، تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ہی
اس کی ریکمنڈیشن کے بعد آپس میں ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کریں گے. راج صاحب آپ کے پاس 3 وارڈ ہیں 7, 8, 9, 10. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آسانی سے یہ تقسیم کر لیں گے یا کچھ کیا طریقہ کار ہے, کمیٹی بنا رہے ہیں یا کیا چیز صورتحال بن رہی ہے, اور کیا کینٹ بورڈ کے حوالے سے آپ اس فوٹنگ پر ہیں کہ آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یہ رفاقت صاحب. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ میرے پاس 8, 9, 10 وارڈ ہیں, کیونکہ جتنا بھی واک اینڈ کا حلقہ ہے یا ٹیکسلا کے وہ ہم تینوں کے پاس ہیں. اس میں ایک تو ایسا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں وارڈ کے حساب سے. تو وہ جو 3 کمیٹیز ہیں جس میں لالا رخ کا ایریا ہے, لالا زار اور بدھو گدوال کا ایریا ہے, کیونکہ وہ وہاں سے قریب پڑتا تھا تو اس لیے وہ میرے جو پبلک سیکریٹریٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون PP20 کا, وہ وہاں پر میٹنگ رکھی گئی ہے. اس کے بعد ان تمام کمیٹیوں کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پھر ہم مشترکہ بیٹھ کے اس کا ڈیسیژن کریں گے. جو کمیٹی کی جو فائنڈنگ ہوں گی اس کی روشنی میں ہم اس کا ڈیسیژن کریں گے ٹکٹس کا. بھائی صاحب آج سے آپ کے پاس 1 سے 7 تک ہے, تو آپ کیا یہ مشترکہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں لائے عمل تیار کریں گے سر؟ رفاقت صاحب, جس طرح سرفراز صاحب نے کہا, ذیشان صاحب نے کہا کہ یہ صرف ہم سارا جمع غفیر ایک جگہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے وینیو ہم نے تقسیم کیے ہیں. اس کا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وارڈ 1, 2, 3 کو بٹھا کر ابھی تک کوئی گفتگو کی ہے؟ جی, آج تمام جو کمیٹیز بنی ہے انٹرویو لینے کے لیے, اس میں 8, 9 کی ایک کمیٹی ہے, 10 کی علیحدہ ہے. اسی طرح باقی 2 کمیٹیاں ہیں جس میں 1 سے لے کے 7 تک کے معاملات ہیں وہ, اور اس طرح ٹیکسلا کینٹ کی ایک کمیٹی ہے. سو یہ تمام وینیو چینج کیے ہیں جگہ, چونکہ ہم نے جلد از جلد اس کام کو اپنے انجام تک لے کے جانا ہے, اس لیے ہم نے وینیو چینج کر کے کچھ راج صاحب نے میزبانی لے لی چونکہ وہ ان کے علاقائی صاحب سے قریب ترین ہے ان کے, کچھ نے یہاں لوکل ہم نے رکھ لی, کچھ کی ذیشان صدیق بٹ صاحب کے ٹیکسلا کینٹ کی رکھ لی. اس کی وجہ صرف اور صرف وینیو چینج کرنے کی, مختلف جگہ رکھنے کی وجہ کہ ان دوستوں کو سہولت دینا کہ قریب قریب ان کے جتنا ممکن ہو جائے. اب صبح تمام ابھی ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ ایک ہی جگہ ہوئی, ہم سارے بیٹھ کے سارے دوستوں کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا, اور اس کے نتیجے میں ابھی پچھلے ٹائم آگے سے انٹرویو کا سلسلہ شروع ہونے لگا. ٹکٹ کب تک اناؤنس کر دیں گے آپ؟ یہ تھوڑا سا میں گزارش کرتا ہوں, یہ پروسیجر جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے, یقینی طور پر 2-3 دن تو اس سلسلے میں ہو ہی جائیں گے. 1 ہفتہ تک مکمل ہو جائے گا جی پروسیس؟ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتہ تک مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.